تو اب یہ سوال جواب کا پروگرام شروع ہوتا ہے. اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ جوابات دینے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی، حق سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سوال ہے کہ نسائی شریف میں روایت ہے کہ یا رسول اللہ سلام علیکہ، تو آج اگر سلام اسی طرح بھیجا جائے تو اس پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ نسائی شریف میں وہ روایت کون سی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ نماز میں تشہد کے علاوہ صحابہ کرام یعنی قبر کے علاوہ، قبر اور تشہد کے علاوہ صحابہ کرام اپنی مسجدوں میں، اپنی مجلسوں میں یا رسول اللہ سلام علیکہ پڑھتے تھے. اگر ایسی کوئی صحیح روایت سنن نسائی میں موجود ہے تو ہمیں بتائی جائے، ہم بھی عمل شروع کریں، کیونکہ ہم تو اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں. اہل سنت اہل حدیث ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، کیونکہ سنت حدیث ایک ہی چیز ہوتی ہے. اور ترمذی میں بھی حضرت علی سے قول منقول ہے کہ درخت و پتھر آپ پر سلام بھیجتے ہیں اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ. یہ مجھے نہیں یاد ہو کہ کون سی روایت ہے. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو مجھے بھی یاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں مکہ میں وہ پتھر میں پہچانتا ہوں جہاں سے میں گزرتا تھا تو مجھے سلام کہتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے تو وہ سلام کہتے تھے، جو ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں، دنیا میں موجود نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے. قبر پر چونکہ سلام جو ہے وہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ویسے بھی قبرستان پر عام سلام کی بھی حدیث صحیح موجود ہے. تو اس لحاظ سے قبر پر کوئی جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، کہہ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اگر سلام کہتا تھا تو وہ آپ سامنے سے گزرتے تو کہتا تھا. بالکل ٹھیک. تو یہ بات جو ہے نا، اس لیے ان لوگوں کا استدلال غلط ہے، اس کو رد رکھ دینا. تو یہ ہے کہ قبرستان پر السلام علی اہل الدیار من المؤمنین یہ بھی ثابت ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین یہ بھی ثابت ہے قبرستان پر، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اگر آپ خوش قسمت پہنچ جائے، آپ کے لیے سعودی حکومت وہ دروازہ کھول دے حجرہ مبارکہ کا، اندر آپ قبر پر چلے جائیں تو ضرور کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ ثابت ہے. یہ آگے جی سوال، حالت سفر میں کتنی مدت تک قصر پڑھ سکتے ہیں؟ ہم ایک ہفتہ کے بعد گھر جاتے ہیں، واپسی پر قصر پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ 2-3 سوال ہیں. حالت سفر میں راجح قول کے مطابق اگر آپ 20 دن قیام کرتے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. اگر آپ 18 دن 17 دن 16 دن قیام کرتے ہیں تو پھر آپ قصر کریں گے. بعض علماء ہمارے کہتے ہیں کہ 3 دن اگر پورے قیام کریں گے تو قصر پوری پڑھیں گے. یہ قول راجح نہیں ہے، مرجوح ہے. صحیح قول وہی ہے جو صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو اس لحاظ سے آپ ایک ہفتہ اگر کسی جگہ رہتے ہیں لیکن وہ آپ کا دفتر نہیں ہے، دفتر میں اگر کام کرتے ہیں تو پوری نماز پڑھیں. اگر آپ کسی جگہ مسافر کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر آپ قصر کریں گے اور گھر جا کے پوری پڑھیں گے. میرا خیال ادھر رکھیے. اسلام میں تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تعویذ سے مراد میرے خیال اس آدمی کی یہ ہوگی، سوال کرنے والے کی، جو لکھ کر لٹکاتے ہیں. ورنہ تو اعوذ باللہ پڑھنا بھی عربی میں تعویذ ہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس کی تو بڑی حیثیت ہے شرعی اسلام میں، قرآن پڑھتے اس کو پڑھنا ہے. لیکن یہ جو گلے میں لٹکانا، بازو کے ساتھ ٹانگ کے ساتھ باندھنا یا دیوار کے ساتھ یا کچھ، یہ جو تعویذ ہے بھائی اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ہے، صحابہ سے بھی نہیں، صحابہ کرام سے بھی نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے تمیمہ والی، تمیمہ وہ منکوں کے کہتے ہیں، دوسری چیز ہوتی ہے. تو یہ عبارت سے بچنا چاہیے. اس بارے میں راجح بات یہی ہے کہ چونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سد ذریعہ کے طور پر بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مشرکین ایسے تعویذ لکھتے ہیں جن پر 12 اماموں کے نام، یا علی مدد، یا کیا 12 پنجے اور
گنتی 1/2/3 اس قسم کی باتیں، اور کفار کے شداد، آمان، فرعون وغیرہ کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں، وہ سارے شرکیت ہوتے ہیں، تو یہ سد ذریعہ کے طور پر بھی جائز نہیں۔ کیا قرآنی تعویذ جائز ہے؟ بھائی قرآنی تعویذ کا ثبوت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے نہیں ہے، باقی تابعین تبع تابعین سے ہے، سلف میں اختلاف ہے۔ ہم اس کو شرک کفر نہیں کہتے، یہ شرک یا کفر یا فتویٰ نہیں لگاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ بچنا چاہیے، اگرچہ کوئی اس کو سوال کر لیتا اس پر فتویٰ کوئی نہیں لگے گا۔ یہ حافظ صاحب بدعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے کسی طریقے سے بھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے تراویح کے بارے میں جو نعم البدع کے الفاظ مال کیے ہیں وہ کس قسم میں جائیں گے؟ مان لیا کہ تراویح کی اصل موجود تھی لیکن حضرت عمر تو بدعت کس استعمال کی؟ اس میں یہ ہے نا کہ بدعت کے بارے میں ایک ہوتی ہے لغت میں، ایک ہوتی ہے شریعت میں، دو قسم کی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک بدعت لغوی بدعت ہوتی ہے، ایک شرعی بدعت ہوتی ہے۔ شرعی بدعت جو ہے ہر قسم کی گمراہی ہے، کل بدعت ضلالۃ وان رأى الناس حسنہ، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدعت کہا ہے تو یہ لغوی معنوں میں کہا ہے، شرعی معنوں میں نہیں کہا، کیونکہ وہ کام تو ثابت ہے، وہ کام تو بدعت ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو تم بدعت کہتے ہو تو یہ ایک لفظی بات ہے، اس کے ساتھ وہ کام جو ہے حقیقی بدعت نہیں بنتا، یعنی الفاظ انہوں نے جو استعمال کیے تھے وہاں پر یہ بدعت کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے استعمال کیے، تو اب یہ لغوی معنی سے یہ الفاظ ہو گئے، ہاں جی لغوی لحاظ سے، یعنی یہ کام بدعت نہیں ہے۔ تراویح کی جماعت یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے یہ بدعت نہیں ہے، اس پر بدعت کے الفاظ استعمال کیے گئے لغوی معنوں میں۔ اچھا یہ سوال آیا کہ قرآن چومنا کیسا ہے؟ قرآن چومنے کے بارے میں ایک روایت سنن دارمی میں آئی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اکرمہ جو ہیں وہ قرآن کریم کو لیتے تھے اور اپنے چہرے پر رکھتے تھے اور فرماتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی۔ تو یہ اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں، سارے راوی، لیکن اس میں مسئلہ یہ حل نہیں ہوا نا کہ اس میں وہ متصل نہیں ہے، یعنی راوی کی ملاقات اکرمہ سے نہیں۔ اکرمہ تو پہلے شہید ہو گئے تھے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو ہے وہ غالباً قریب ہی کسی دور میں ابوبکر صدیق کے دور میں غالباً شہید ہو گئے تھے۔ تو اس ابن ابی ملیکہ جو ثقہ تابعی تھے، یہ مرسل روایت ہے، یہ کبار یعنی مراسیل میں سے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کا عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، یہ تقوی والی بات ہے۔ تو ہم اس آیت کی روح سے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآن چومنا جائز ہے، بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت سے یہ مل رہی ہے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے اور اس کی عزت کی جا رہی ہے۔ اکرمہ سنن دارمی میں آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ اچھا اس بخاری اور دیگر کتب کے اندر جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے جس میں ہے کہ ان کے پاس دو لڑکیاں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی اور دف بجا رہی تھی، تو حضرت ابوبکر ان کے حجرے میں داخل ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں لیٹے تھے۔ ابوبکر کو اس کا علم نہ تھا، انہوں نے حضرت عائشہ کو منع کیا تو رسول نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا يَوْمُ عِيدِنَا، کیا اسے گانے بجانے کا استدلال کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو جو سکالر میڈیا پر آ کے استدلال کرتے ہیں ان کا جواب کیوں دی؟ ان کا تو جواب دیا جا چکا ہے، شاہد القصری صاحب نے ایک پوری ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے، ان کا وہ سکالر میں سمجھ گیا آپ جس طرف اشارہ ہے غامدی کی طرف۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی یہ حدیث میں الفاظ ثابت ہیں یہ ٹھیک ہے، دف بجانا عید کے دن یہ ثابت ہے تو دف بجانا جائز ہے، اس کے علاوہ اشعار اگر شرکیہ نہیں ہے تو پڑھنا جائز ہے۔ تو اس کے علاوہ گانے بجانے کی حرمت کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری میں یستحلون المعازف، آپ نے فرمایا یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے، یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اور صحیح حدیث اس پر ابن حزم کی جرح مردود ہے۔ اس طرح یہ بھی حدیث صحیح ہے جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد سنن ابی داؤد وغیرہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکوبہ تو حرام، کوبہ طبل ڈولکی یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے احادیث المعازف فی المیزان، شیخ عبداللہ بن یوسف الجدی العراقی، انہوں نے لکھی بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں صحیح روایتیں انہوں نے کی، قرآن کریم کی آیت سے بھی استدلال کیا ہے،
ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اس سے بھی استدلال کیا اس کے حرام ہونے پر۔ اگر عید میلاد النبی کی اصل قرآن و حدیث سے نہیں ہے تو پھر سیرت النبی کانفرنس اور شہدائے کشمیر کانفرنس کی اصل کیا ہے؟ لیکن میلاد میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، اور نحو و صرف اور قرآن پر بھی اعراب نبی کے فرمانے کے بعد لگائے گئے۔ یہ ایک سوال میں بہت سی باتیں۔ عید میلاد النبی سے مراد کیا ہے آپ کی؟ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے 12 ربیع الاول کو یا آگے پیچھے ایک تقریر کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل بیان کی جائیں، صحیح حدیثیں بیان کی جائیں، لوگ سنیں، یہ تو صحیح ہے، اس کو کون ناجائز قرار دیتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ یہ کوئی بھی اس کو ناجائز نہیں قرار دیتا۔ 12 ربیع الاول ہو، 14 ربیع الاول ہو، جب بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خوبیاں بیان کریں، ورفعنا لک ذکرک۔ اب ہمارا یہ اختلاف ہے، عید میلاد النبی سے اگر مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ بہت سے لڑکے اور جھنڈے لیے ہوئے اور عجیب عجیب کپڑے پہنے ہوئے اور ہاتھ میں لکڑی کی تلواریں بھی، ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو ادھر تلواریں لے کے آ رہے تھے، میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے، یہ تلواریں اصلی ہے لکڑی کی؟ قریب جا کر دیکھا تو لکڑی کے رنگ لگے اوپر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کے جلوس نکالنے، یہ صحیح نہیں، یہ بدعت ہے، یہ شیعوں سے لیے گئے ہیں، فاطمیوں سے لیے گئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی جلوس نکلتا ہے شہدائے کشمیر کے لیے یا کوئی اور، تو جائز نہیں ہے۔ میرے علم میں ویسے نہیں ہے کہ کسی اہل حدیث نے، چاہے کوئی بھی ہو، اس نے اس طرح کے جلوس نکالے ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ میں تلواریں بھی لی ہوئی ہیں، جھنڈیاں بھی لی ہوئی ہیں، اور بالکل وہ گانے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور سب کچھ۔ نہیں بھائی، کانفرنس سے مراد اگر آپ کا جلسہ ہے جس میں سیرت کی باتیں بیان ہوتی ہیں، تقریر ہوتی ہے، لوگ کہ وہاں سنتے ہیں مسجد میں یا کسی جگہ، تو یہ جائز ہے، اس کو کوئی منع نہیں کرتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بھی اس طرح بیان کریں، نبی کی صحیح حدیثیں بھی لوگوں کو بتائیں، وہ ذرا حدیثیں لوگوں کو بتائیں جن پر لوگ عمل نہیں کرتے، صحیح حدیثیں۔ ہمارا ایک دوست جانا، مجھے لطیفہ یاد آ گیا، وہ دیوبندیوں سے اہل حدیث ہو گیا، تبلیغی جماعت والوں سے، ہمارے علاقے میں بھی موجود ہے، وہ ان کا متکلم تھا، اس کو لے گئے وہ سے روزے پر، تو انہیں کیا پتا تھا، تو خیر انہیں دیکھ لیا تھا لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو جب مغرب کے بعد اس کو کھڑا کیا نا متکلم بنا کر، تو شروع ہو گیا، انہوں نے سارے شرکیہ واقعات جتنے بھی تھے نا تبلیغی نصاب میں اور فضائل صدقات میں چن چن کر بیان کیے۔ انہوں نے کہا ہمارا بزرگ 12 دن جو ہے وہ ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھتا تھا، لوگ سارے دیکھ رہے ہیں غصے میں، اور بھی بڑے بڑے، وہ اتنے شرمندہ ہوئے تبلیغی جماعت والے، جب لوگ سارے مخالف ہو گئے کہ یہ کیا ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ نہیں مانتے آپ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، وہ شفیق نام اس کو، لوگوں نے ان تبلیغی جماعت نے کہا کہ بس جی آپ آ جائے، ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی لوگوں کو صحیح طرح بتائیں، اور نہ ہو صرف لگائیں۔ بھائی اعراب کی مثال میں بیان کرتا ہوں یہ کہ اگر یہ اعراب جو ہے نا یہ نہ بھی ہو، قرآن اسی طرح پڑھنے کا جس طرح لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کا نام لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ امریکہ کا کیا صدر اس وقت، اس کا کیا نام ہے؟ اوباما۔ ہم مثلا کہتے ہیں اوباما کافر ہے، الف کے اوپر زبر لگاتے ہیں، ہاں اوباما کافر، کاف کے اوپر زبر، فے کے نیچے زبر، یہ اگر نہ بھی لگائیں تو اس کو پڑھیں گے یہی، اب اوباما کافر ہے، جس کوئی اور طریقہ ایجاد کر لیں۔ اس لیے میں نے ایک آدمی کو کہا تھا، میرے پاس آیا، میں نے کہا تو پڑھے گا اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، تو یہ نہیں پڑھ سکتا الحمدللہ یا اس طرح کے الفاظ، یہ نہیں پڑھے گا، کافر ہو جائے گا۔ سنن نبی داؤد میں کعبہ کی طرف تھوکنے کو والے کو امامت سے اتار دیا، کعبے کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے؟ بھائی پاؤں نہیں کرنے چاہیے، اگرچہ واضح دلیل موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو توہین سمجھا جاتا ہے تو عرف کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرف کا خیال رکھتے تھے، اسی لیے تو آپ نے منافقین کو قتل نہیں کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ تو یہ کعبے کی طرف تھوکنے والی جو حدیث ہے کہ امامت سے ہٹا دیا تھا، یہ روایت صحیح ہے، ہاں تو قبلہ کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے۔ قضا نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قضا نماز کس طرح پڑھا جائے؟ قضا نماز بھائی ہو سکتی ہے، کل آپ اگر سوئے رہ گئے، آج سوئے رہ گئے تو جب اٹھیں گے نماز قضا پڑھیں گے۔ قضا سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ 20 سال پہلے کی نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں پڑھنے کا، وہ توبہ کریں اور نفل پڑھیں۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا بالکل جواب نہیں دوں گا، ہر مسئلے کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، شیطانی اور شرارت کے لیے یہ بھی ایک آیا ہے سوال، تو اس کا بالکل جواب نہیں دوں گا۔ اچھا جی،
کسی سوال کا ایسے کبھی بالکل سوال نہ لکھے کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، نماز جانے اور آپ جانے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، یعنی اللہ فرماتا ہے، مگر نماز میں امام کے پیچھے اہل حدیث فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کیا قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر رہے؟ بھائی نہیں کر رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدیوں صحابیوں، تم سب کے سب قرآن پڑھو جو میسر ہو۔ سورہ مزمل میں اب وہ سیاق و سباق دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کے آپ کے ساتھ صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ ان کس طرح آتا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل وثلثہ ونصفہ وطائفۃ من الذین آمنوا معک من الذین معک۔ تو یہ اصل میں قرآن یاد بھی ہونا، تو جب بیان آدمی کر رہا ہو تو کدھر آتا ہے ذہن میں، پیچھے سے آیت پڑھتے جائے تو پھرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش ہو۔ یہ آیت جو ہے بھائی آپ کے بزرگ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں نازل ہوئی۔ کافر کیا کرتے تھے؟ اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ شور مچاتے تھے، نہیں سنتے تھے، یہ خیال غلط ہے، یہ بالکل ثابت نہیں۔ کافر البتہ شور مچاتے تھے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہتے تھے قرآن نہ سنو۔ اللہ کیا فرماتا ہے فاستمعوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له، سنو قرآن۔ کافر کہتے ہیں لا تسمعوا، اللہ کہتا ہے فاستمعوا، اور کافر کیا کہتے ہیں والغوا فیہ، شور مچاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وانصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ کافر کہتے تھے لعلکم تغلبون، اللہ فرماتا ہے لعلکم ترحمون، غالب نہیں تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسا کرنا شرعن کیسا ہے کہ لڑکا لڑکی کا نکاح کر دیا جائے اور رخصتی 2-3 سال بعد کی جائے، اور اس دوران کیا وہ لڑکا لڑکی آپس میں کسی قسم کی بات چیت کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی لیٹ ہو جائے تو جائز، اس کی ثبوت موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فاطمہ سے پہلے ہوا تھا، رخصتی بعد میں ہوئی احد کے بعد۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اس کی بیوی بن گئی ہے، بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اب تو وہ اس کی بیوی ہے، شرعی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں۔ منگیتر سے نہیں کر سکتے، منگیتر کے بھی لوگ اتنے کرتے رہتے فون، مجھے پتا ہے منگیتر کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں شریعت، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، اور لوگ ان کو فون کرتے رہتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں منگنی پھر۔ اور بھی بتاؤں، یہ فون کا اعتبار نہیں ہے، فون میں بڑے گندے، یہ دنیا میں جو وبا فون کی ہے نا، وہ فون میں مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک ہوتا ہے وائس چینجر، اس کے لیے مرد کی آواز عورت کی بن جاتی ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں شازیہ بول رہی ہوں، 100 روپے کا کارڈ بھیج دو۔ اس طرح کرتے کرتے اس کو لوٹ لیتے سارا۔ مشرک اور کلمہ گو مشرک میں کیا فرق ہے؟ اگر نہیں تو جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ مشرک تو ہندو بھی ہو سکتا ہے، کلمہ گو شرک کرنے والا جو ہے وہ اس میں فرق تو ظاہر نظر آ رہا ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں۔ ذبیحہ حلال ہے اس کا، کلمہ گو کا نہیں، یہ دونوں مشرک جو ہے نا، یہ دونوں ہی جنمی ہیں۔ اب یہ کہ ایک آدمی کلمہ گو ہے، آپ اس کو مشرک سمجھتے ہیں، ہے مشرک نہیں، بتی ہے، گمراہ ہے، ظالم و ذیل ہے، تو اس کا تو علیحدہ مسئلہ، اس کے بارے میں ہم مضمون لکھ چکے کہ اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ ہاں، یہ عام عوام کو فتویٰ لگانا کہ فلاں لوگ، ہمارے یہاں کئی اہل حدیث بھی فتویٰ لگاتے ہیں نا ایک فرقے پر، وہ جو قبروں کے پاس جاتے ہیں کہ سارا فرقہ ہی مشرک ہے، یہ اس طرح کے فتوے یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی، مالک ایک شخص اگر زخمی حالت میں ہو، دوسری شخص وہاں سے گزر رہا ہو اور نماز کا وقت فوت ہونے کے قریب ہے، اب وہ پہلے نماز پڑھی اور زخمی کی مدد کرے؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے، اجتہاد کرے خود۔ وہ میں کون آ گیا اس کے لیے فتویٰ دیتا رہا، وہ اجتہاد کرے خود اللہ کے دربار میں، وہ یعنی خود فیصلہ کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، خود اجتہاد کرے، جو اجتہاد کرے گا اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ کیا کہ ہم اپنی طرف سے شرعی سازی کرتے پھریں۔ غسل جنابت میں پانی سر پر 3 بار ڈالنا بھول جائے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ یعنی پانی اس نے ڈالا ہی نہیں ہے اور خشک ہی باہر آ گیا تو پھر تو نہیں ہوگا۔ اگر پانی ڈالا ہے، سارا جسم بھیگ گیا غسل جنابت کے لیے اس نے، تو پھر تو غسل ہو جائے گا۔ 3 بار ڈالنا نہیں، 3 بار ڈالنا ضروری نہیں ہے، 1 بار بھی کافی۔ جسم کے اعضاء مرنے کے بعد عطیہ کر سکتے، جسم کے اعضاء مرنے کے بعد عطیہ کر سکتے کسی دوسرے شخص کو؟ نہیں بھائی،
اس کا کوئی ثبوت نہیں. میت کی بے حرمتی سے منع کیا گیا شریعت میں. زرداری صاحب یہ ایک سوال ہے کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ ایک دلچسپ سوال ہے جی. کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مونچھ، ایک تو سینسر ہو گیا، ایک کا جواب ہے، مونچھیں موڑی ہوئی تھیں یعنی اس طرح مونچھیں بڑی بڑی. ایک شخص نے واقعہ بیان کیا، کیا یہ واقعہ صحیح سے ثابت ہے؟ بالکل جی، یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھیں بڑی تھیں اور ان کو تاؤ بھی دیتے تھے. کان یفتل شاربہ، وہ اس کو تاؤ بھی دیتے تھے. یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب العلل میں صحیح روایت موجود ہے، طبرانی کے المعجم الکبیر میں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مونچھیں اتنی کتراتے تھے کہ جسم نظر آتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو کٹوانے کا حکم دیا ہے. اب بہتر یہ ہے کہ مونچھیں کٹائی جائیں بالکل نہ ہو. اگر کوئی رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کاٹے گا یہاں سے اگر بڑی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، داڑھی نیچے پوری ہوگی. اس طرح پھروانا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تابعین ثابت نہیں ہے، لیکن تبع تابعین سے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ثابت ہے. بہتر یہ ہے کہ اس طرح نہ پھرائی جائے، مشین پھرائی جائے. مسلم میں تو نہیں آتا یہ. ہاں جی، نہیں مسلم میں نہیں آتا، کیونکہ سفیان بن عیینہ مکہ کے جو بڑے محدث تھے ان سے یہ ثابت ہے. اگر کوئی آدمی کہے یا عالم کہے کہ قرآن کی روح سے اہل ایمان عیسائی اور یہودی بھی ہو سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں تو کیا ان کا کہنا درست ہے؟ بالکل باطل ہے، بالکل غلط ہے. قرآن کی روح سے یہودی اور عیسائی بالکل مسلمان نہیں ہیں، اہل ایمان نہیں ہیں. جب تک نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. وہ قرآن کی آیت کو جو وہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین غلط استدلال کرتے ہیں اس میں ہادوا والنصارى وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گزر گئے دنیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب کوئی کسی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے آنے کے بعد جس نے میرے بارے میں سن لیا نا اور پھر مجھ پر ایمان نہ لایا، چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے، وہ اللہ ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. یہودی اور عیسائی کا کیوں ذکر کیا؟ اصل میں دنیا کی یہ آسمانی مذاہب میں دو بڑے مذہب تو یہی ہیں، باقی تو اتنے بڑے نہیں. جب یہودی اور عیسائی دوزخ میں جائیں گے تو ہندو اور بدھ تو بدرجہ اولا جائیں گے. یہ بات ہے. اگر کوئی عالم کہے کہ عیسائی میری مسجد میں آ کر اپنی عبادت کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ باطل ہے، غلط بات ہے. یہ ہماری مسجدوں میں نہ ہے. عیسائی جو ہے بالکل اس آدمی کو کہیں کسی دلیل بیان کرے اس کی. ساتھ وہ پھر ہندوؤں کو بھی اجازت ہے کہ ساتھ بت بھی لیتے جائیں، عیسائیوں کو کہ مریم کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بت بھی لیتے جائیں، معاذ اللہ. صدقہ کس انداز میں دینا چاہیے؟ بعض لوگ صدقے کے طور پر بکرا وغیرہ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بکرا صحیح ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ صدقہ کوئی مستحق ہے اس کی امداد کر لی جائے. ایک غریب آدمی اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، اس کو بھائی آٹا دے دیں. یہ بکرے والی رسم ہے ہمارے یہاں چلی ہوئی، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ رقم وغیرہ دے دی جائے. ایسا کھانا کھانا ہو جو ہو تو اللہ کے نام پر مگر کسی دن سے خاص کرنا، مثلا میلاد ختم وغیرہ کے ساتھ یہ کھانا درست ہے؟ اس سے بچنا جو ہے وہ درست ہے. 12 ربیع الاول کو چکوال میں جو واقعہ اس کی حقیقت پر روشنی ڈالیں. مجھے تو یہ سارا واقعہ جھوٹا نظر آتا ہے. اگر کوئی آدمی تحقیق کرنا چاہے تو وہاں اس گاؤں میں جو اہل حدیث صحیح العقیدہ ہے لوگ نا، ان سے جا کے پوچھ لیں. دوسرے لوگوں کا تو بریلویوں کو تو کوئی اعتبار نہیں اہل بدعت کا. یہ تو جس زمانے میں ہم جا رہے ہیں اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اتنا بڑا 6 فٹ کا پاؤں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم ہمارا تھا عام انسانوں جیسا تھا، اور قبریں موجود ہیں. ابھی قبریں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابوبکر صدیق حضرت عمر کی تینوں قبریں موجود ہیں، اور اس طرح صحابہ کی قبریں بھی موجود ہیں. کچھ نہ کچھ قبریں ابھی موجود ہیں. تو یہ ہمارے جیسے یعنی ان سے یہ ہو سکتا ہے 6 فٹ، 6.25 فٹ، 6.5 فٹ، 5.5 کیا ہوتا ہے وہ 6 فٹ کا پاؤں ہے تو 40 فٹ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نا. ہاں جی، ہاں جی. تو یہ سارا جھوٹ ہے جی. کیا رفع دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ بھائی. رفع دین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول سے رفع دین کا کرنا ثابت ہے، نہ کرنا کوئی ثابت نہیں. کوئی حدیث صحیح نہیں اللہ کے رسول سے کہ آپ نے رفع دین کے بغیر نماز پڑھی. باقی ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ آپ جانے اور آپ کا کام. صحیح. آگے لکھا ہے جی، کیا امام ابو حنیفہ سے رفع دین ثابت ہے؟ بھائی ان سے ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، ابوبکر صدیق سے ثابت ہے، اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے.
تو نیچے آنے کی تو خاص ضرورت نہیں. امام حنیفہ نے بغیر رفع دین کی حدیثیں کہاں سے اکٹھی کی؟ انہوں نے کوئی حدیثیں اکٹھی نہیں کی. اگر وہ کوئی حدیثیں اکٹھی کرتے تو کتاب چھوڑ کے جاتے. کدھر ہے وہ کتاب؟ وہ ہمیں بتائیں جو انہوں نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں. یہ تو میں بتاتا ہوں, انہوں نے جو بتایا وہ سارا بلیک آؤٹ ہے. اب موطا امام محمد کے نام سے جو کتاب ہے اس کا لکھنے والا محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی محدثین کے نزدیک ضعیف راوی تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ اس پر جرح کرتے ہیں. امام ابن معین فرماتے ہیں لیسا بشیء, یہ کچھ بھی نہیں, بلکہ یہ بھی صحیح ثابت ہے. فرماتے ہیں کذاب ہے. قاضی ابو یوسف کہتے تھے یہ مجھ پر جھوٹ بولتا ہے. اور بھی جرح موجود ہے ابن فرقد پر. تو وہ تو گئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بری ہوئی. اگر کوئی ادارہ لٹریچر شائع کرتا ہے اور اس میں ضعیف حدیث کیوں نشاندہی ضعیف حدیث اس میں شامل ہو, اس میں ضعیف حدیث ہو, نشاندہی پر بھی وہ اسے فروخت کر رہا ہے, تو کیا اس کی آمدن جائز ہے؟ کام تو اس کا ناجائز ہے, یہ کام تو اس کا غلط ہے. اب اس کی آمدن کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا ہوگا, ہے تو مشکوک. کیونکہ ایسی کتابیں جن میں ضعیف روایات ہوں علماء کرام نے ان کی فروخت سے منع کیا ہے, بلکہ کئی جگہ تو جلانے کی بھی حکم دیے گئے تھے. اور میں نے کتاب پڑھی ابھی ان دنوں میں کتب حضرہ من العلماء, اس میں انہوں نے بہت سے حوالے دیے کہ ایسی کتابیں نہیں جو ہے وہ فروخت کرنی چاہیے. اور ایک بادشاہ گزرے, آپ کو وہ جا کے بتا دوں, اسی افریقہ والے, ان کا نام تھا جی ابو یوسف یعقوب بن یوسف الظاہری المراکشی من الموحدین رحمہ اللہ. یہ فوت ہوئی ہے 595 ہجری میں, یعنی آج سے کتنے 6 صدی تھی نا, یہ 15ویں صدی ہے. 900 سال ہو چکے. 900 سال پہلے یہ بادشاہ, یہ خلیفہ گزرے. یہ مراکش افریقہ اور یورپ کے کچھ حصے پر اس کی خلافت ہے. اس کے حالات تاریخ ابن خالقان, حافظ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء, حافظ ذہبی کی تاریخ الاسلام, اس طرح اس کے دور کے جو مورخین تھے مثلا المغرب, ان سب کتابوں میں یہ موجود ہے حالات. اس نے خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جہاد کا جھنڈا بلند کیا, حملے شروع کیے کفار کے خلاف, کفار پر. فرانس تک پہنچ گیا تھا یہ. دوسرے اس نے کیا کیا, یہ 5 نمازیں خود پڑھاتا تھا بادشاہ, اور یہ اس بادشاہ کی تحقیق تھی کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے, تو پھر جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کی چھٹی کراتا تھا تلوار. اور اس نے اپنے رشتہ داروں پر بھی شرعی حدود کا نفاذ کیا, اور کسی راستے سے جاتا تھا, کوئی عورت کھڑی ہو جاتی تھی, کہتی تھی میں مظلوم ہوں, یا بچہ کھڑا رک جاتا تھا, اس کا حق ادا کراتا تھا. اس کی یہ تو باتیں تھی. اس کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ کیا ہے, جب یہ خلیفہ بنا اس دن اس نے قانون جاری کیا کہ میری خلافت میں, میری بادشاہی میں لا یقلدوا احدا, کسی کی تقلید نہیں کریں گے علماء, تقلید ختم, پوری میری بادشاہی میں تقلید نہیں ہوگی. اور اس نے کہا یہ فقہ کی کتابیں ساری جلا دو. یہ فقہ مالکی تھا ادھر, ساری کتابیں جلانے سے پہلے وہ کہتا تھا اس میں سے حدیثیں نکالو, قرآن کی آیتیں جو ہے نا وہ کاٹ کے نا کاغذ سے وہ نکالو, باقی سارے. وہ مورخ کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ وہ باہر جو ہے نا لدے ہوئے آتے تھے وزن جانوروں پر, اور وہ کتابیں جلائی جاتی تھی. سارا اس نے مدونہ جتنی کتابیں تھی سب جلا کے رکھتی. اس نے فقہ مالکی کو ختم کیا اس نے اپنے دور میں. اس نے کہا کہ 4 چیزوں کے مطابق فتوے دو گے, قرآن, حدیث, اجماع اور اجتہاد, بس یہ 4 فتوے. اور اس نے ایک اور کام بھی کیا, تخت ہے نا, تخت سے نیچے بیٹھتا تھا, اوپر اس نے 3 چیزیں رکھی تھی. کہتا تھا یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, اور یہ تلوار ہے, بس. اور تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں ہے, قرآن حدیث مانو یا تلوار. یہ کہتے ہیں اہل حدیث انگریزوں کے دور پہ, تو ہم کہتے ہیں یہ کون تھا, وہ یہ تو ہمارا بزرگ تھا, یا اللہ ہمیں اس کے ساتھ اٹھانا. آمین. سلطان ابو یوسف, کیا نام تھا, ابو یوسف یعقوب بن یوسف التوحیدی رحمہ اللہ. وہ موحدین تھے نا, اصل میں اس کے جو پردادے تھے ان کے اندر کچھ بدعات تھی. وہ ابن تمرت, انہوں نے افریقہ پر قبضہ کر لیا تھا, تو اس نے مادی ہونے کا دعویٰ کیا, اس نے مادیت ساری ختم کی, ابن تورمت کا نام نشان ختم کیا. اور یہ
ہاں ایک اور بات میں بھول گیا، حافظ صاحب نے لکھا ہے کہ اس خلیفہ ہوتے ہی اس نے اہل حدیث کو لے آیا، آؤ اہل حدیث سارے آ جاؤ، ان کو اپنی خلافت میں رکھتا تھا، ان سے دعائیں کراتا تھا، دعا کرو اللہ سے میرے لیے اللہ مجھے فتح دے، اور مرنے سے پہلے وصیت کی کہ مجھے ایک راستے کے قریب جو دفن کرنا تاکہ لوگ میرے لیے استغفار کرتے رہیں۔ کیسا مجاہد انسان ہے۔ تو بھائی یہ کتابیں جو اس کی آمدن مشکوک ہے اور جو کر رہے ہیں بھائی صحیح نہیں ہے، یہ کتابیں خراب جو کتابیں ہیں یہ صرف ایک شرط پر بیچنی جائز ہے کہ اگر کسی مسلمان عالم کو دے کہ بھائی یہ کتاب پڑھ کے ان پر رد کر تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ عوام کو یہ جائز نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ میرا سوال ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو کس طرح پکارا جائے گا، والد یا والدہ کا نام؟ یہ جو آیت ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کے دو معنی ہیں مفسرین نے کیے۔ ایک تو نام اعمال سے بلایا جائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں، یہ بھی معنی بالکل صحیح ہے۔ ایک ان کے امام سے بلایا جائے گا، اب جس کی اطاعت کرتے تھے، جس کی اتباع کرتے تھے اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہاں یہ فرعون والے ہیں، یہ نمرود والے ہیں، یہ شداد والے۔ اور حافظ جلال الدین سیوطی نے اور ابن کثیر دونوں نے لکھا ہے کہ اس جو آیت ہے یہ آیت اہل حدیث کی سب سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اہل حدیث کا امام نبی ہے، ان کو نبی کے ساتھ بلایا جائے گا، ادھر امام حنیفہ کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے ہمارے ساتھ آئے، انہیں کہا جاؤ، انہوں نے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں کہا تھا کہ حنفی بن جاؤ، نہیں فرمایا۔ میرا یہ چیلنج ہے، وہ احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے نا کہ اگر اہل حدیثوں کی بات مان لیں تو 1100 سال کے جو ہمارے علماء ہیں وہ مشرک ہو جاتے ہیں، ہاں 1100 سال کے سلف سالین چھوڑنے پڑتے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، احمد رضا تو چلو مر گیا، بریلویوں کو دیوبندیوں کو، کہ یہ 1400 سال میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد صدیاں، مجھے بتائیں ایک عالم، دو عالم، تین عالم جو امت کے مسند عالم تھے جو کہتے ہیں لوگوں مقلد بن جاؤ، قرآن حدیث چھوڑ دو، آنکھیں بند کر کے اماموں کے پیچھے چلو، ہم مقلدین ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں، کوئی بھی۔ بلکہ ابھی میں نے ایک مضمون لکھا ہے، کل فارغ ہوا ہوں، اور میں نے 100 ایسے علماء لکھے جن کے بارے میں محدثین نے لکھا لا یقلد حدن کانا غیر مقلد، یعنی یہ تقلید نہیں کرتا تھا، وہ جوش میں 110 لکھے گئے 100 اعلان میں نے 100 کیا نا، ہر صدی میں 10، ہر صدی صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تم کوئی 2 4 کوئی 10 کو پیش کرو، جو لوگوں یہ جو جن کو تم اپنے بناتے ہو حنفی، یہ تمہارے جو علماء ہیں مثال کے طور پر ذیلی، عینی، یہ سارے تقلید کے مخالف تھے، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ نے کتنی مخالفت کی، شاہ ولی اللہ جو تمہارا حنفی ہے، صوفی ہے، وہ بھی تقلید کی، جو حجت اللہ البالغہ اس کی پڑھ لو، پر خچے ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے جو رفجین کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، جو نہیں کرتا۔ اور کراچی سے 2 بندیوں نے دارالشاہت والوں نے یہ کتاب چھاپی حجت اللہ البالغہ اردو میں، اس کا چینج کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ جو رفجین نہیں کرتا مجھے ایسا ایسے ظالم ہے۔ اگلا فکرہ بھول کے چینج کرنا، ہاں آگے لوگوں کو بھائی یہ والدہ کے ساتھ پکارنے والی حدیث ضعیف ہے، لوگوں کو والد کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فقیہ تھے، انہوں نے صحیح بخاری میں دلیل پیش کی ہے، باب ادا ہے کہ لوگوں کو والدین باپ کے ساتھ پکارا جائے گا، اور دلیل پیش کی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا قیامت کے دن جو غدار ہوگا نا، دنیا میں غدار، وعدہ خلافی کرنے والا، زرداری جیسا وعدہ کر کے بجلی لے آئیں گے، بجلی کوئی بھی نہیں، تو کیا ہے غدار جو ہوگا وعدہ خلاف، اس کے پاس لکل غادر لواء یوم القیامہ، جھنڈا ہوگا اس کے پاس، پتہ نہیں کتنا بڑا جھنڈا ہوگا زرداری کے پاس اگر توبہ نہ کی تو پھر کیا ہوگا، کہا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلانا آدمی جو ہے فلانے کا بیٹا، یہ اس کی غداری ہے۔ تو اسے بن فلان سے استدلال کیا امام بخاری نے کہ والدین باپ کے ساتھ پکارا جائے گا، ماں والی حدیث تو ضعیف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آنے کے بعد جو حیرت ناک صورت واقع ہوئی، کیا کسی اور نبی پر بھی ایسی کیفیت ظاہر ہوئی؟ بھائی ہمیں اس کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وہ لاٹھی کو اژدھا بنایا تو ڈر کے ساتھ بھاگنے شروع ہو گئے، پیٹ پھیر کے بھاگے، فرمایا اقبل ولا تخف، فرمایا آ جا، ڈر نہیں،
انک من الآمنین. تو اس بارے میں خاموشی اختیار کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاد رکھو یہ کہ ایک ایسا لفظ زبان سے نہ ادا کرنا کہ جس میں آپ کی گستاخی ہو جائے. اہل حدیث کا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو برا کہنے والا کافر ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ کی چادر کی گستاخی کرنے والا کافر ہے خبیث. کیا دیوار کے بچوں یعنی میرا حال دیور کے ہوں گے. لکھا ہے کیا دیوار کے بچوں اور جیٹ کے بچوں مراد دیور کے ہوں گے. یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے. جیٹ کے بچوں سے پردہ واجب ہے بھائی, پردہ جو ہے کرنا چاہیے. بادشاہی مسجد میں جو تبرکات رکھے گئے ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ادھر لکھا ہوا یہ منسوب ہے یعنی اس کی صحیح سند نہیں ہے. کاش کہ وہ صحیح ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ایک بال ہمیں مل جاتا نا, ساری دنیا ساری جائیداد جو ہے نا وہ چلی جاتی, وہ ایک بال مل جاتا ہمارے. جس طرح تابعین کہتے تھے وددت لو ان عندي شعرة من شعر رسول اللہ. سوال ہے کہ منی کپڑے پر لگ جائے تو نماز پڑھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی. منی نجس ہے, اس کو دھوئیں, اگر خشک ہو گئی اس کو کھرچیں, اس کے ساتھ نماز جائز نہیں. قرآن کی کسی آیت یا سورت کو علاج کے لیے خاص تعداد میں پڑھ سکتے ہیں اور خود پر دم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں جائز ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. جو بھی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ کرے. اور یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے دم درود مجھ پر پیش کرو, جس میں شرک نہ ہو وہ سارے جائز ہے. تو قرآن تو سارا توحید ہے. اچھا ہمارے یہاں ایک اور الٹا مسئلہ شروع حضروں میں, دو بندیوں نے پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوئے, ایک قاری ان کا آیا کراچی سے, قرآن الٹا پڑھتا ہے. ہاں یعنی ون ناس ہے نا تو آخری آیت پھر اس سے اس طرح پیچھے آتا. یہ کام میں نے کہیں پڑھا نہیں سنا ہے, یہ کدھر سے, اور وہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ سارے اس طرح وہ بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن حدیث اس پر ثابت قدم رکھے. بس سوال جواب مجلس ختم ہوئی, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولسائر المؤمنین. آمین یا رب العالمین.